بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ میں شیخ عثمان شامی آپ کی خدمت میں آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا ٹاپک بے حد اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا نام ہے اولاد کی تربیت اور والدین کی ذمہ داریاں۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ہم اس کو جانتے بوجھتے نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ ہماری اولادیں ہیں جو ہمارے سامنے پنپ رہی ہیں، نشو نما ہو رہی ہے، بڑے ہو رہے ہیں، بچوں سے جوان ہو رہے ہیں، ہم لوگ ان کی تربیت کو اگنور کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہمارا جو پرائیویٹ اور اسپیس والا ٹائم ہے نا، وہ ڈسٹرب نہیں ہو۔ تو کیا کرنا ہے، ان کو موبائلوں میں لگا دو، ان کو آپ پوئمز پہ لگا دو، ان کو موبائل میں لگا دو، گیمز میں لگا دو، اور ان کی تربیت پر کوئی توجہ مت دو۔ آج یہ ہو رہا ہے، اور جس کا انجام ہمیں بھگتنا پڑے گا آگے جا کر۔ خدا را اس ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں نے یہ ٹاپک جو چنا ہے، اپنے ناقص علم کی وجہ سے میں اس ٹاپک کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن ایک ادنا سی کوشش اور ایک ادنا سی کاوش آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات میری اس کوشش کو قبول و مقبول فرما۔ اولاد ایک بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے۔ جن میرے بھائیوں اور بہنوں کی شادی کو عرصہ دراز گزر گیا اور وہ صاحب اولاد نہیں ہے، تو آپ ان سے پوچھئے اولاد کی کمی کیا ہے۔ یہ یقیناً ایک کمی ہے جس سے میرے بھائی اور میری بہنیں گزر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو لوگ صاحب اولاد ہیں وہ اللہ کا اتنا شکر ادا کریں کہ سجدے میں گریں اور گرنے کے بعد اٹھیں ہی نہیں۔ ان کے ماتھے پہ نشان پڑ جائے کہ اللہ نے انہیں اتنی بڑی نعمت اور رحمت سے نوازا، ان کو اولاد دی، اور اللہ ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے۔ اب اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان میں میری بادشاہت ہے، میں جسے چاہے بیٹے دوں اور جسے چاہے بیٹیوں سے نواز دوں۔ اللہ اکبر۔ تو یقیناً جن کے پاس بیٹے ہیں اور جن کے پاس بیٹیاں ہیں، وہ اللہ کا بے حد شکر ادا کریں۔ جیسے اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی رحمت ہے، اسی طرح ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ جب اللہ رب العزت اپنے بندے کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری آزمائشیں بھی اسے دیتا ہے۔ اولاد کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود انسان کے اوپر لگائی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ تم خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے۔ وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور جہنم کا جو ایندھن ہے نا، وہ انسان ہے۔ انسان یعنی میری اولاد، میرے ماں باپ، ہر انسان۔ تو ہم نے پہلی کوشش کرنی ہے کہ اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت تم سے تمہاری ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اولاد بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ اولاد کے بارے میں والدین سے سوال ہوگا، اور والدین کا سوال اولاد سے بھی ہوگا۔ جیسے کہ اگر ایک اولاد نافرمان ہے، والدین نے اس کو کوئی حکم دیا اور وہ حکم بجا نہ لائی، تو اس کا سوال اولاد سے ہوگا۔ مگر والدین سے بھی بہت سارے سوال ہوں گے، اور ان میں ایک سوال بچوں کی ذمہ داری کا ہے، ان کی تربیت کا ہے، ان کی نشو و نما کا ہے، ان کی پرورش کا ہے۔ یہ قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ والدین کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ اسے یہودی بنا دیں، وہ اسے عیسائی بنا دیں، وہ اسے نصرانی بنا دیں، یا وہ اسے ماجوسی بنا دیں۔ اولاد کا جو ذہن ہوتا ہے نا، وہ کند ذہن ہوتا ہے، یعنی خالی ذہن۔ اس کو آپ جس طرح مولڈ کریں گے نا، وہ اسی طرح مولڈ ہو جائے گی۔ اور مجھے اسی سے ریلیٹڈ ایک سائیکالوجسٹ ہیں بڑے، اور ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، انہوں نے کہا تھا کہ جو ایک بچہ ہے نا، اگر آپ مجھے ایک چھوٹا بچہ دیں نا، تو میں اسے ڈاکٹر بنا سکتا ہوں، میں اسے انجینئر بنا سکتا ہوں، یہاں تک کہ میں اسے ٹیررسٹ بنا سکتا ہوں۔ اگر آپ مجھے 1 درجن بچے دے دیں نا، تو میں جس طرح انہیں مولڈ کروں گا نا، وہ اس طرح بن جائیں گے۔
تو یہ سائیکالوجی کی بھی ایک بہت پیاری تھیوری ہے، اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی. میرے خیال سے ولیم جیمز نے دی تھی یہ تھیوری، لیکن میرا خیال ہے آپ پھر بھی کنفرم کر لیجئے گا. اولاد کی تربیت کے حوالے سے میں کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی. دیکھیں، سب سے پہلے جو میرے بھائی شادی جن کی نہیں ہوئی ہے وہ یہ کوشش کریں کہ جو لڑکی اپنے لیے ڈھونڈیں وہ دیندار ہو، ٹھیک ہے. اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور ان کی بیوی دیندار نہیں ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ محنت کریں اپنی بیویوں کی تربیت میں، انہیں دیندار بنائیں. اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی ہونے والی زوجہ میں 4 چیزیں تلاش کرو، یہ 4 چیزیں دیکھو. اس کا دین دیکھو، اس کا اسٹیٹس دیکھو کہ اس کا معاشرے میں کیسا اسٹیٹس ہے، اس کا مال دیکھو اور اس کا حسن دیکھو، اور سب سے بہترین چیز میں سمجھتا ہوں کہ دین دیکھو. آپ 4 چیزیں تو دیکھو مگر دین ضرور دیکھو. اب پہلی چیز جو آپ نے اپنی اولاد کو سکھانی ہے نا، بچپن سے ہی اس کو عقیدہ سکھائیں. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا. آپ کو میں بتاتا چلوں، قرآن حکیم میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کیا کرتے ہیں؟ میرے بچے، اے میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، بے شک یہ ظلم عظیم ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سواری پہ سوار تھے. یہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے، صحیح بخاری میں آپ کو مل جائے گا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اے عبداللہ بن عباس، میں تمہیں 4 نصیحتیں نہ کر دوں؟ میرے بچے ہمیشہ یاد رکھنا، جب بھی سوال کرو تو اللہ سے سوال کرنا، یعنی کسی انسان سے سوال نہیں کرنا، آپ نے ڈائریکٹ اللہ سے سوال کرو میرے بچے. دوسری بات، جب بھی مدد مانگنا اللہ سے مانگنا. میرے بچے، پوری دنیا تمہارا نقصان کرنا چاہے وہ تمہارا نقصان نہیں کر سکے گی جب تک اللہ نہ چاہے. چوتھی چیز، میرے بچے، پوری دنیا مل کر تمہیں فائدہ دینا چاہے تمہیں فائدہ نہ دے سکے گی جب تک اللہ رب العزت کی ذات نہ چاہے. تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو عقیدہ سکھائیں، اپنے بچوں کو بچپن سے ہی بتائیں کہ بیٹا شرک ظلم عظیم ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا. اس پارٹ کا اختتام میں کرنا چاہوں گا کیونکہ ویڈیو کی لینتھ بہت زیادہ ہو رہی ہے. میں اس ویڈیو کے 2 سے 3 پارٹ بناؤں گا جس میں اولاد کی تربیت کی آپ کو بہترین 8 سے 10 پوائنٹ پر مشتمل ان کی تربیت کے پوائنٹ بتاؤں گا، جس سے آپ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں، جس سے وہ دنیا اور آخرت میں فلاح و بہبود اور ترقی اور کامیابی اور کامرانی کا راستہ اختیار کریں گے.